وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مور آپ مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز حضرات، آج رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے، اور یہی دن سلطان الہند ادائے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ آج نہ صرف ہندوستان بھر میں بلکہ درجنوں ممالک کے نمائندے اور زائرین اجمیر مقدس میں حاضری دے کر بارگاہ خواجہ میں نذرانے عقیدت و محبت کو ایصال ثواب کر کے ان کے فیوض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ معزز سامعین، جو تو ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت تبلیغ دین متین کے لیے کرنے میں تمام مشارب کے مشائخ اور مشائخ طریقت اور بزرگان دین کا ہاتھ ہے، اور سلسلہ قادری، سہروردی، نقشبندی کے بزرگوں نے بھی کافی نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ سلسلہ قادری، نقشبندی، سہروردی بزرگوں نے بھی اسلام کے لیے ہندوستان میں بڑی قربانیاں دی ہیں جو ناقابل فراموش ہیں، لیکن سلسلے چشتیہ کے بزرگوں نے جو نمایاں کارنامہ فروغ اسلام کے لیے ہندوستان میں انجام دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے آج کی اس مخصوص محفل میں تھوڑی دیر عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے اور آپ جمع ہیں۔ آپ کا نام معین الدین حسن ہے۔ آپ کی ولادت موضع سجس، جسے اب سنجر کہا جاتا ہے، شہر خراسان میں 537 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے مخصوص خطابات یہ ہیں: نائب رسول فی الہند، سلطان الہند، عطائے رسول، غریب نواز، ہند الولی، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر، سلطان سنجر۔ آپ کا وصال مبارک 6 رجب 633 ہجری ہے، اور آپ کا مدفن اجمیر شریف ہے۔ والد ماجد کا نام پاک حضرت سید غیاث الدین حسن ہے۔ والد محترمہ بی بی ام برا، مگر بی بی ماہ نور کے نام سے مشہور تھیں۔ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضع سجس، جسے سنجر بھی کہا جاتا ہے، جو خراسان میں واقع ہے، 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سنجر یہ قندھار سے پورب جانب 24 گھنٹے کے راستے میں واقع ہے۔ یہ گاؤں اب تک موجود ہے، اسی کو سجستان بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت غیاث الدین حسن ہے۔ یہ 8ویں پشت میں عارف حق حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمۃ الرضوان کے پوتے ہوتے ہیں۔ والدہ محترمہ کا نام بی بی ام الورا ہے، اور بی بی ماہ نور سے مشہور تھیں، جو چند واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ اس لیے آپ والدہ کی طرف سے حسینی
اور والد کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ جس وقت میرا نور نظر لخت جگر میری شکم میں آیا، میرا سارا گھر خیر و برکت سے معمور ہو گیا۔ ہمارے دشمن بھی شفقت و محبت سے پیش آنے لگے۔ کبھی کبھی مجھے بہترین خواب نظر آتے، اور جس وقت سے میرے رب نے آپ کے جسم اطہر میں جان ڈالی اس وقت سے معمول ہو گیا تھا کہ آدھی رات سے صبح صادق تک میرے شکم سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی۔ میں اس مبارک آواز میں گم ہو جایا کرتی تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی میرا گھر نور سے بھر گیا۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ سب اس طرح ہے: حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی بن خواجہ غیاث الدین بن خواجہ نجم الدین طاہر بن خواجہ سید ابراہیم بن سید ادریس بن امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس طرح آپ والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ اصل نامہ جو آپ کی ماں کا ہے وہ اس طرح ہے: بی بی ام الورا بنت حضرت سید داؤد بن عبداللہ بن زاہد بن محمد موسیٰ بن سید اللہ بن حسن مصنع بن سیدنا امام حسن بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت غیاث الدین حسن ایک بڑے جید عالم تھے۔ خواجہ صاحب نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ فرما لیا اور اس کے بعد سنجر کے مکتب میں داخلہ ہوا۔ آپ نے یہاں ابتدائی طور سے تفسیر، فقہ، حدیث کی تعلیم پائی۔ تھوڑی عرصے میں آپ نے تمام علوم میں مہارت حاصل کر لیا۔ آپ کے والد محترم بھی بہت جید عالم تھے۔ انہوں نے خود بھی ان کو تعلیم و تربیت دے کر کے نوازا۔ سیدنا غوث اعظم سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو مسالک السالکین جلد 2 صفحہ 271 سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، اور سیر الاقطاب صفحہ 107 سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز ایک رشتے سے حضرت غوث پاک کے ماموں ہوتے ہیں۔ آپ کے خطابات و القابات یہ ہیں: نائب رسول فی الہند، سلطان الہند، عطائے رسول، غریب نواز، ہند الولی، خواجہ خواجان، خواجہ میر، سلطان سنجر۔ اور القاب یہ ہیں: قطبۃ الاولیاء، مخزن معرفت، دلیل العارفین، برہان الواصلین، تاج العاشقین، سید العابدین، تاج المقربین، سلطان العارفین، قطب دورہ، معین الملت والدین، امام شریعت و طریقت، واقف اسرار صبری و مانوی، معین الحق۔ سیدہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں اپنی والدہ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ابھی آپ کی عمر 15 سال بھی نہ ہوئی تھی کہ والد جاں بحق ہو گئے۔ والد کا وصال شعب المکرم 544 ہجری میں ہوا، جیسا کہ سیر العارفین میں ذکر کیا گیا ہے۔ والد کے ترکے سے حضرت خواجہ کو ایک پنچکی اور ایک باغ، یہ 2 چیزیں ملیں جس کی آمدنی سے آپ گزر اوقات فرماتے تھے۔ سرکار خواجہ اپنے باغ کی دیکھ بھال خود فرماتے تھے۔ ایک دن اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے کہ اچانک ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں داخل ہوئے۔ خواجہ بزرگ کو بچپن ہی سے صوفیوں اور درویشوں سے بے پناہ لگاؤ تھا، اس لیے نہایت خندہ لبی سے ان کا استقبال کیا، بہت ہی منکسر المزاجی سے پیش آئے، انگور کا ایک خوشہ توڑ کر حضرت ابراہیم کے حضور پیش کیا۔ حضرت ابراہیم تو سمجھ ہی رہے تھے کہ حسن کو رہنما کی تلاش ہے جو ان کو حق تک پہنچا دے، اور آپ اچھی طرح جان رہے تھے کہ آج کا یہ انوکھا باغبان کل تک لوگوں کے دلوں کی باغبانی کرے گا، اور جانے کتنوں کی روحانی پیاس بجھائے گا، اور لاکھوں کو مے توحید کا متوالا بنا دے گا، اور جو بھی اس کی ایک نظر سے جام پی لے گا وہ عشق الہی میں سرمست ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس کو چبا کر حضرت خواجہ کو عنایت فرما دیا۔ اب کیا تھا، کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، حجابات اٹھ گئے، آپ کا سینہ پاک تجلیات الہی کا گنجینہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم تو تشریف لے گئے، لیکن سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنے باغ فروخت کر کے فقر و مساکین میں تقسیم فرما دیا اور خود تلاش حق کے لیے چل پڑے۔ آپ سب سے پہلے خراسان تشریف لائے، بعد سمرقند و بخارا کی سفر فرمائی۔
آخر الذکر دونوں مقامات میں 544 ہجری سے 550 ہجری تک علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ بغداد، سمرقند اور بخارا اسلامی علوم و فنون کے مراکز سے مولانا حسام الدین بخاری، صاحب شرح الاسلام مولانا شرف الدین جیسی مشہور اور جلیل القدر ہستیوں سے حضرت خواجہ نے علم حاصل کیا، جیسا کہ آثر السیر میں صفحہ 134 پر ذکر کیا گیا ہے۔ بغداد مقدس سے آپ ارمین طیبین تشریف لے گئے۔ یہ سفر آپ نے 551 ہجری میں کیا۔ قریہ ہارون ایک چھوٹی سی بستی تھی، لیکن خدا کی شان یہ چھوٹی سی بستی نور و نکھت میں بسی ہوئی تھی۔ وہاں ایک عاشق رسول حضرت خواجہ عثمان ہارونی رونق افروز تھے۔ تمام بستی خیر و برکت سے معمور تھی۔ حضرت عثمان مشائخ کے بار میں سے تھے۔ آپ کا فیض دور دور تک جاری تھا۔ متلاشان حق اور حاجت مندان گوہر مراد سے اپنا دامن بھر لیتے تھے۔ جس وقت خواجہ بزرگ کی نظر اپنے شیخ کامل پر پڑی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ انہیں چشمہ آب بقا مل گیا تھا۔ حضرت خواجہ نے خواجہ عثمان ہارونی کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ حضرت خواجہ مرید ہونے کا واقعہ خود ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں: میں ایک صحبت میں جس میں جلیل القدر بزرگ جمع تھے، نہایت ادب سے حاضر ہوا، سر نیاز زمین ادب پر جھکا دیا۔ حضور نے حکم فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے تعمیل حکم کی، پھر حکم ہوا رو بقبلہ بیٹھ جاؤ۔ میں ادب سے رو بقبلہ بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ میں نے ادب کے ساتھ تلاوت کی۔ پھر حکم ہوا 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ میں نے پڑھا۔ پھر حضور والا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا: میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ ان تمام جملہ امور کے بعد حضرت شیخ نے ایک خاص قسم کی ٹوپی میرے سر پہ رکھی، جو کلاه چہار ترکی کہلاتی ہے، اور چغا مبارک مجھے پہنایا۔ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر حکم 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو فرمایا ہمارے مشائخ کے ہاں صرف ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، اس لیے جاؤ ایک دن رات کا مجاہدہ کرو۔ یہ حکم سن کر میں نے ایک دن رات پوری عبادت الہی اور نماز میں گزار دی۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہو کر ادب بوسی کی دولت حاصل کی اور حکم کے مطابق بیٹھ گیا۔ ارشاد فرمایا ادھر دیکھو۔ آسمان کی طرف اشارہ کر کے میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش معلیٰ تک۔ پھر ارشاد ہوا نیچے دیکھو۔ میں نے نیچے دیکھا تو پھر وہی فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک۔ پھر حکم ہوا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی تو پھر ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے عرض کیا حجاب عظمت تک صاف نظر آ رہا ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر حکم دیا کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 انگلیاں میرے سامنے کی۔ دریافت فرمایا کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور 18,000 عالم میرے آنکھوں کے سامنے۔ جب میری زبان سے جملہ ادا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا بس اب تیرا کام ہو گیا۔ 20 سال تک سیدنا غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے اس قدر معتقد اور شیدائی ہو گئے تھے کہ وقت سفر اور حضر اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ پیر کا بستر، توشہ، پانی کا مشکیدہ، دیگر ضروری سامان اپنے سر اور کندھوں پر رکھ کر ہم سفر ہوتے تھے۔ کامل 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے معرفت و حقیقت کے تمام منزلیں طے فرما لی اور فقیری کے رموز و اسرار سے واقف ہو گئے۔ مندرہ واسطوں سے امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک آپ کا شہرہ ملتا ہے۔ آپ چشتی کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی بیعت کرنے کی غرض سے خواجہ ممشاد اولاد دنوری کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ کو بیعت و ارادت سے مشرف کرنے کے بعد حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی کو مخاطب کر ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا یہ ساجد کو ابو اسحاق کہتے ہیں، شامی کہتے ہیں۔ یہ سن کر خواجہ ممشاد اولاد نوری نے فرمایا آج سے ہم تجھے ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور جو تیرے سلسلے ارادت میں قیامت تک داخل ہوگا وہ چشتی کہلائے گا۔ ابو اسحاق شامی اپنے پیر کے فرمان کے مطابق چشت میں تشریف لا کر رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ خواجہ معین الدین کے پیران اعظام میں سے آپ ہیں، اسی وجہ سے حضرت خواجہ بھی چشتی مشہور ہوئے، جیسا کہ حسن السیر اور مسالک السالکین میں ذکر کیا گیا ہے۔
خواجہ خواجگان حضرت معین الدین حسن سجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد ازاں میں چند روز پیر و مرشد کی خدمت میں رہا۔ پیر حضرت نے اس دعا گو کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا سفر اختیار کیا۔ الحاصل ایک شہر میں پہنچے، یہاں ایک جماعت درویشوں کی دیکھی جو شراب عشق الہی میں سرشار، عالم سکر و حیرت میں از خود رفتہ تھی۔ چند دن ان کی صحبت میں رہنا ہوا، مگر وہ حضرات عالم سہو میں نہ آئے، جیسا کہ انیس اللہ نے ذکر کیا۔ بعد ازاں مکہ مکرمہ معظمہ کی راہ لی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر زیارت و طواف خانہ کعبہ سے مشرف ہوئے۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں پیر مرشد نے یہاں بھی میرا ہاتھ پکڑا، حق تعالیٰ کے سپرد کیا اور زیر میزاب رحمت خانہ کعبہ کے یوں دعا گو ہوئے، مناجات کی ابتدا کی ندائی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ بعد ازاں مدینہ منور آئے، حرب نبوی میں حاضری دی، اسے سلام فرمایا سلام کرو، میں نے سلام عرض کیا، آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ فی البر والبحر، سبحان اللہ۔ یہ آواز سن کر مرشد نے فرمایا اب تو درجے کمال کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ نے پیر کے ہمراہ بخارا تشریف لے گئے۔ وہ بخارا کے صدر المشائخ سے ملے جن کے بارے میں خواجہ بزرگ فرماتے ہیں یہ بزرگ دوسرے عالم میں تھے، ان کی تعریف و توصیف حد بیان سے باہر ہے۔ سیستان میں آپ کی آمد، اس سفر کے بارے میں خواجہ فرماتے ہیں ایک وقت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سیستان کے سفر میں تھا۔ یہاں سوما گیجا گھر میں ایک بزرگ تھے، ان بزرگ کا نام صدر الدین محمد سیستانی تھا، بڑے مشغول بزرگ تھے۔ چند دن ان کے پاس رہنا ہوا، جو شخص ان کی صوما میں آتا محروم نہ جاتا۔ عالم غیب سے کوئی لا کر دیتے اور کہتے اس درویش کو ایمان کی سلامتی کی دعا سے یاد کرو، کیونکہ اگر غور میں اپنا ایمان سلامت لے گیا تو بڑا کام کیا۔ یہ بزرگ جب حربت غور کا تذکرہ سنتے تو مثل بیت کے کامنے لگتے، آنکھوں سے ان کے آنسو پانی کے چشمے کی طرح جاری ہو جاتے، 7 دن تک روتے رہتے اور اپنی آنکھیں ہوا میں کھول کر کھڑے ہو جاتے۔ ہمیں ان کے رونے سے رونا آ جاتا، کہتے یہ کیسا بزرگ ہے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوتے تو ہمارے طرف منہ کر کے کہتے اے عزیزان، مجھے مرگ درپیش ہے، جس کا ملک الموت حریف ہو اور قیامت جیسا دن پیش نظر ہو، اس کو سونے اور خوشدلی اور خندگی سے کیا کام، اور کیسے کسی کام میں مشغول ہونا اچھا معلوم ہو۔ پھر انہوں نے فرمایا عزیز، اگر تمہیں مٹی کے نیچے سونے والے جو اسیر موری و مار ہیں اور زندان خاک میں محبوس ہیں کا حال ذرہ بر معلوم ہو جائے تو نمک کی طرح پانی ہو جاؤ گے۔ پیر و مرشد سے آپ جب رخصت ہوئے تو خواجہ غریب نواز اپنے پیر کامل خواجہ عثمان ہارونی سے بغداد میں رخصت ہوئے اور اوش ہوتے ہوئے اصفہان پہنچ کر ولی کامل شیخ محمود اصفہانی سے ملے۔ خواجہ قطب بختیار کاکی کو مرید فرمایا۔ اصفہان سے مکہ مکرمہ پہنچے، ساتھ میں مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے۔ حج ادا فرمایا اور مدینہ منورہ پہنچے۔ انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے بشارت ہوئے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، میں نے ہندوستان کی ولایت تجھ کو عطا کی، تو اجمیر جا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کا ایک انار عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ بسط ادب و احترام اور روضہ پاک سے نکلے، آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ جب وجدانی کیفیت نے قلب کو سکون بخشا تو فرمان رسالت یاد آیا، مگر متحیر تھے کہ ہندوستان کدھر ہے اور کہاں ہے۔ اس فکر میں تھے کہ شام ہوئی، سورج ڈوب گیا، باز نماز عشاء آنکھ لگی اور آپ سو گئے۔ عالم خواب میں تمام ہندوستان کا نقشہ، اجمیر کا منظر آپ کے سامنے تھا۔ جب آنکھ کھلی، سجدہ شکر ادا کیا، درود اطہر پر حاضروں کو تحفہ درود و سلام پیش کر کے ہندوستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ بارگاہ رسالت سے رخصت ہو کر خواجہ غریب نواز واپس بغداد شریف پہنچے۔ ان دنوں میں آپ کے رب و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی بغداد میں قیام پذیر تھے۔ خدمت میں حاضر ہو کر خواجہ بدر نے ارشاد نبوی سے مطلع فرمایا۔ فرط مسرت سے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی اور آپ نے فرمایا اب ہم معتکف ہوتے ہیں اور حجرے سے باہر نہیں آئیں گے۔ ملاقات کی آخری روز حضرت شیخ خواجہ صاحب کو اپنا عصا مبارک مصلح خرقہ عظمہ عطا فرمایا، نیز و تمام تبرکات مصطفی جو خاندان چشم میں سلسلہ بسلسلہ آپ تک چلے آ رہے تھے، آپ کو سپرد کر کے فرمایا لیجئے یہ میری یادگار ہے، ان کو اپنے پاس بحفاظت رکھنا جس طرح میں نے رکھا، اور تم جس کو اہل سمجھنا دے دینا۔
فرزندان خلق وہی ہے جو اپنے پیر کے ارشادات کو اپنے ہوش و گوش میں جگا دے، اس پر عمل کرے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین کو رخصت فرمایا، خود عالم تحیر میں مشغول ہو گئے۔ پیر و مرشد سے رخصت ہو کر بغداد سے روانہ ہوئے۔ اثناء سفر میں بدخشاں، ہرات، سبزوار بھی گئے۔ بل سے گزرتے ہوئے آپ نے ولی کامل شیخ احمد خضرویہ کی مقدس خانقاہ میں چند روز قیام فرمایا۔ حضرت خواجہ کی آیت کریمہ کی اس سفر میں اپنے ساتھ تیر و کمان، چکماک اور نمکدان ضرور رکھتے تھے تاکہ کسی طرح تکلیف نہ ہو۔ جب بھوک زیادہ لگتی جنگل سے کوئی پرند کا شکار کر کے طعام فرما لیتے۔ ایک دن آپ نے کلنگ کا شکار کر کے خادم کو ذبح کر کے دے دیا تاکہ بھون لے۔ خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے اس کے قریب ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گاہ تھی۔ ان کا مکتب جاری تھا۔ حصول تعلیم کے لیے دور دراز سے طلبہ آتے رہتے تھے۔ ان حکیم صاحب کا نام ضیاء الدین تھا۔ انہیں اپنے علم فلسفہ پر بڑا ناز تھا، اس لیے اولیاء اللہ کا ذکر بڑے مذاق خیز انداز میں کیا کرتے تھے جس کا لوگوں پر بڑا اثر پڑتا تھا۔ جہاں خواجہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے وہاں سے حکیم گزرا۔ جو ہی اس نے حضرت خواجہ پر نظر پڑی ٹھٹک کر رہ گیا۔ جب خواجہ صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ کی پیشانی میں کچھ ایسا جلوہ دیکھا کہ فلسفہ و حکمت کی تمام باتیں بھول گیا اور سلام کر کے ادب سے بیٹھ گیا۔ اتنے میں خادم نے کلنگ بھون کر کے پیش کیا۔ حضرت خواجہ نے عذرائے کرم اس کی ایک ٹانگ حکیم صاحب کو دی، دوسری ران کا وہ خود تناول فرمانے لگے، باقی خادم کے حوالے کر دیا۔ حکیم ضیاء الدین نے بھی پہلا ہی لقمہ کھایا تھا کہ باطل کا پردہ چاک ہو گیا اور حقیقت و معرفت کے آئینے سامنے آ گئے۔ عقل و فلسفہ کے سبب جو برے خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب نکل گئے۔ قلب پر ایسا خوف طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے ایک لقمہ ان کے منہ میں ڈال دیا۔ جو ہی یہ لقمہ حلق سے نیچے اترا ہوش میں آ گئے، اپنے گزشتہ خیالات پر نادم ہوئے اور اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ حضرت خواجہ کے حلقے ارادت میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ صاحب بدخشاں پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ایک معمر بزرگ سے ہوئی جن کی عمر 140 سال تھی۔ حضرت جنید بغدادی کے اولاد سے تھے۔ ان کا ایک پیر کٹا ہوا تھا۔ دریافت کرنے میں بتایا کہ مجاہد نفسانی مشغول تھا کہ ایک دن خواہش نفسانی نے مجبور کیا اور یہ پاؤں جو کٹا ہوا ہے آگے بڑھایا ہی تھا کہ غیب سے ندائی، اے مدعی، یہی وعدہ تھا جو فراموش کر دیا۔ بس یہ آواز سن کر بے قرار ہو گیا اور اس پاؤں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ معزز سامعین، ہندوستان میں خواجہ صاحب کی تشریف آوری کیسے بھی سبزوار سے روانہ ہو کر آپ غزنی پہنچے۔ سلطان المشائخ شیخ عبدالواحد سے ملاقات فرمائی۔ آپ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت محمد یادگار، حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی بھی تھے۔ اللہ والوں کا نورانی قافلہ ہندوستان کے سرحدی علاقہ پنجاب میں داخل ہوا۔ جس وقت حضرت خواجہ ہندوستان میں داخل ہوئے، سلطان شہاب الدین محمد غوری اور اس کی فوج پرتھوی راج سے شکست کھا کر غزنی کی طرف واپس بھاگ رہے تھے۔ لوگوں نے خواجہ صاحب کو بھی منع کیا کہ مسلمان بادشاہ کو شکست ہو گئی ہے، اس لیے اس وقت جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن حضرات نے جواب دیا کہ تم تلوار کے بھروسے پر گئے تھے، ہم اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ قافلہ شادماں ملتان ہوتا ہوا دریائے راوی کے کنارے جا پہنچا۔ لاہور میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مدار پر انمار پر قیام فرما کر برکات و فیوض باطنی حاصل کیا۔ باوقت رسد یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ وہاں سے روانہ ہو کر پٹیالہ ہوتے ہوئے آپ دہلی تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر راجہ کھانڈے راؤ کے محل کے سامنے تھوڑا فاصلے پر اردو ہدایت کا کام شروع کر دیا۔ آپ کا انداز تبلیغ اتنا دلنشین، ذات اتنی پرکشش تھی کہ آپ کے پاس آنے والوں میں اکثر لوگ آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آتے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی اور تھوڑی عرصے میں دہلی میں اسلام کے فروغ سے تہلکہ مچ گیا۔ معززین شہر کا ایک گروہ حاکم شہر کے پاس پہنچا، عرض کی مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے ہمارے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، اگر فوراً انہیں یہاں سے نہ نکالا گیا تو ڈر ہے کہ دیوتاؤں کا قہر سلطنت کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ اور کھانڈے راؤ نے حکم جاری کیا کہ ان فقیروں کو دہلی سے فوراً نکال دیا جائے، لیکن اس کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، کیونکہ حکومت کے لوگ جب عملی کارروائی کرنے آپ کے پاس آتے تو آپ کے حسن اخلاق، اعلیٰ کردار، حق بیانی سے متاثر ہو کر قبول اسلام کر لیتے۔ کھانڈے راؤ نے ایک بدماش کو لالچ دے کر تیار کیا کہ وہ معتقد بن کر جائے اور قتل کر دے۔
چنانچہ وہ شخص عقیدت مند بن کر حاضر ہوا، آپ پر اس کی آمد کا حال منکشف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھئی اس عقیدت مندی سے کیا فائدہ، جس کام کے لیے آیا وہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ سن کر اس کے بدن میں لرزہ پڑ گیا، خنجر زمین پر آ گرا اور وہ شخص بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جب حضرت خواجہ نے دیکھا کہ دہلی میں کافی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ نے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ الدین بختیار کاکی کو رشد و ہدایت کے لیے وہاں چھوڑا اور خود ماں اپنے 40 جانثاروں کے لیے اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں بھی اجمیر پہنچتے سینکڑوں آدمی آپ کے دست اقدس پر ایمان لائے۔ اجمیر پہنچ کر ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا۔ درخت سایہ دار تھا۔ ابھی آپ بیٹھی تھے کہ چند ساربانوں نے آ کر منع کیا اور کہا یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہت سے جگہیں بھائی، اونٹ کہیں بھی بیٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ساربان تشدد پر اتر آئے۔ حضرت خواجہ یہ کر کھڑے ہوئے، لو بابا ہم یہاں سے اٹھے جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ وہاں سے اٹھ کر آپ اپنے مریدوں کے ساتھ انا ساگر کے قریب پہاڑی پر ٹھہر گئے۔ دوسرے دن صاحبانوں نے لاکھ کوشش کی مگر اونٹ کھڑے نہ ہو سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمین نے انہیں پکڑ لیا ہو۔ صاحبان سخت پریشان ہوئے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو مجبوراً راجہ پیر سے بھی رات کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب ان کی زبانی اس عجیب و غریب واقعے کو سنا تو حیرت میں پڑ گیا۔ ناچار اسے سمجھا، جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو جس کے بد دعا کا نتیجہ ہے۔ صاحبانوں نے جا کر عزین کساری سے معافی مانگی۔ آپ نے کمال مہربانی فرمایا جاؤ، خدا کی مہربانی سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ صاحبانوں نے واپس آ کر دیکھا تو سب کے سب اونٹ کھڑے تھے۔ ان کی خوشی تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ اولیاء کرام کتنا با اختیار ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور ولی کو جب اتنا اختیار ہوتا ہے پھر تو نبی کو کتنا اختیار ہوگا۔ لہذا جو کم عقل یہ کہے کہ جن کا محمد ولی ہے وہ کسی چیز کے مال و مختار نہیں، وہ گمراہ ہے۔ حاجہ قریب نماز اور آپ کے مریدین روزانہ آنا ساگر میں وضو اور غسل فرمایا کرتے تھے۔ گھاٹ کے قریب چونکہ مندر کی عمارتیں تھیں اس لیے پجاریوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ایک دن خواجہ صاحب کے مریدین نہانے گئے، انا ساگر گئے تو پجاریوں نے انہیں روک دیا، سختی پر اتر آئے۔ مریدین فریاد لے کر حضرت خواجہ کے پاس آئے۔ آپ نے تمام احوال سننے کے بعد مرید کو حکم دیا، جاؤ کودے میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ جب وہ جانثار انا ساگر پہنچا، کوزہ تالاب میں ڈال کر نکالا تو انا ساگر کا پورا پانی اس کودے میں آ گیا۔ مرید کوزہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مرشد کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب تالاب سوکھنے کا علم ان برہمنوں کو ہوا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پورے شہر میں ایک کوہرام سا بچ گیا، لوگ پانی کے لیے تڑپ اٹھے۔ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ گھاٹ پر چل مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے گروہ نے یہ پانی غائب کر دیا ہے۔ معززین شہر کی ایک جماعت خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، معافی کی خواستگار ہوئی۔ آپ نے بکمال مہربانی اس کودے کا پانی تالاب میں ڈلوا دیا، پورا تالاب حسب سابق پانی سے بھر گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اجمیر شریف میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ سچ ہے نہ تخت و چاد میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی نگاہ میں ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو پھر کسی دوسرے محفل میں کی جائے گی۔ پروردگار عالم میں اور آپ سب کو خواجہ ہندوستان حضرت سیدنا غریب نواز کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہم اور آپ سب کے علم و عمل میں، اولاد میں، رزق میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کے عقید و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کو سرفرازی و سربلندی عطا فرمائے۔ مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔